الحمد لله الأكرم الذي خلق الإنسان وكرم وعلمه من البيان ما لم يعلم فسبحان الذي لا يحسن امتنانه باللسان ولا بالقلم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أوتي جوامع الكلم وكرائم الحكم ومكارم الشيم صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. الله أكبر كبيرا لا ضد له ولا ند له ولا جور له ولا شبه له ولا حد له ولا عد له ولا حد له ولا عد له ولا كف له ولا مثال له ولا مثل له. أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وقال تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك صدق الله العظيم. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إن أكثر خطايا بني آدم في لساني. رواه أبو داود. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. رواه البخاري. عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يصبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. رواه الترمذي. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما والتعلم لغير الدين وأتاء الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباه وزهرت الأصوات في المساجد وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرجلهم وأكرم الرجل مخافة شره وزهرت القينات والمعادف وشربت الخمور ولعن آخر هذه الأمة أولها. رواه الترمذي. عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري ومسلم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مفکر اسلام ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں: اٹھ کہ بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. اور نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر. نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. نہیں سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. اور اقبال کہتا ہے
سر اس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، سر اس کے چشم آدم میں ہے نیسا کا اثر پیدا، خلیل اللہ کے دریا میں ہوں گے پھر گوہر پیدا۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اور ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین رب کریم کے بے انتہا فضل و احسان سے آج ایک بار پھر سرزمین حضرت پور بلولی میں اللہ تعالیٰ نے حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اس جلسے کے ولی داعی مشرق و مربی جناب حافظ احمد حسین صاحب دامد اللہ، ان کی ساری ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں سارے افراد، اچھا انتظام، اچھے شعراء کا انتخاب، اچھا ناظم آپ کے جلسے کا۔ کاش تھوڑی سی کمی ہے وہ بھی اچھی ہوتی، وہ مائک کی کمی ہے، جیسی آواز ملنی چاہیے ویسی نہیں مل پا رہی ہے۔ انتہائی میں تھکا ہوا ہوں، ایک تو تسلسل، اوپر سے اگر مائک کہیں خراب تھوڑا مل جاتا ہے تو اور زیادہ مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ سسٹم آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، ہمارے بھائی کا صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی شان کے مطابق نصیب فرمائے۔ بس ایک کاں کوں کی یہ بند کر دیجیے، آواز صاف ستھری آنی چاہیے، مجھے زیادہ طاقت نہ لگانی پڑے، کیونکہ اگر ہمیں ہی طاقت لگانی پڑے گی پھر آپ کی مائک کا کوئی مطلب نہ رہے گا۔ مائک جلسوں کی اور مشاعروں کی یہ جان ہوا کرتے ہیں، اگر یہی درست نہیں ہم لاکھوں روپے کا انتظام کر لیں، بیرون سے ہم شعراء کو بلا لیں، لیکن ذرا سا اس میں اگر گڑبڑ ہو جاتا ہے، حالانکہ مشینری ہے، ہو سکتا ہے اس میں کسی کی کوئی غلطی نہیں کہی جائے گی، کبھی کبھار ہو ہی جاتا ہے بہرحال، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہاں اب لگ رہا ہے اب صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ آپ قاعدے سے ٹھیک کریں پھر میں شروع ہو جاؤں، کہ میں شروع ہو جاتا ہوں تو پھر بند ہونا مشکل ہوتا ہے۔ ہاں آپ کو پہلے آنا چاہیے تھا تھوڑا، اچھا کھانا آپ سیٹ کر کے جاتے تب کھاتے جا کے، ہم لوگوں نے بھی کھانا نہیں کھایا ہے الحمدللہ۔ چلیے کوئی مسئلہ نہیں، ہلکا سا اس میں جیسی آواز مجھے ملنی چاہیے میرے کانوں کو اور اسٹیج کو، سامعین کو، جیسی ہم لوگ چاہ رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کیسے چاہ رہے ہیں، آپ کو کیا بتانا، آپ تو اس کے ماسٹر ہیں ماشاءاللہ۔ اب اس میں بدنظمی مت کریے، اب بعد میں مشاعرہ جب شروع ہوتا اب شروع کیجیے گا، جو کچھ کرنا ہے جلدی سے کر لیجیے، تاکہ تھوڑا سا آ جائیے، تھوڑا سا آ جائیے۔ آپ نے اتنے لوگوں کو بلا لیا، بیٹھنے کا انتظام بھی کم پڑ گیا، جگہ بھی کم پڑ رہی ہے ماشاءاللہ، دور دور تک لوگ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، بڑی محنت کر رہے ہیں سارے کمیٹیوں کے احباب۔ حضرت یہ جو ہے حضرت پور کے باشندوں کی اور خصوصاً کمیٹی کے لوگوں کا خلوص، ان کی محبت ہے کہ دور دراز سے جو ہے لوگ کھنچتے ہوئے چلے آئے۔ سیحالی سے الحمدللہ تقریباً 20 لوگ آئے ہوئے ہیں، یہ ان کا خلوص، ان کی محبت ہے، اللہ ان کی محبت کو سلامت رکھے۔ آمین آمین، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ بے انتہا دلی خوشی محسوس ہو رہی ہے، ہلکی سی آواز اس میں ڈالی، ہماری مائک میں آواز کم ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اب مائک جب تک آپ سیٹ قاعدے سے نہیں کریں میں بیان نہیں شروع کروں گا۔ ہاں آواز آ رہی ہے پیچھے والوں؟ کس کو نہیں آ رہی ہاتھ اٹھائے ذرا۔ اچھا ادھر نہیں آ رہی، ادھر بھی جائے بھائی۔ ہاں اب تو آ رہی ہوگی، میرا خیال ہے آ رہی ہے بھائی۔ اب ناراض ہیں، میں نے کوئی غلط بات کہہ دی، ناراض نہ ہوا کریں، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، ورنہ خطبے کے بعد پھر تو بیان ہی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت بس سعادت رکھیے۔ ایک مرتبہ آپ کلمہ شریف پڑھ لیجئے، جو مائک کی وجہ سے ڈسٹرب ہوا،
پڑھ لیجئے، سب حضرات پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ آپ حضرات درود شریف بھی پڑھ لیں برکت کے لیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک مرتبہ آپ حضرات استغفار بھی پڑھ لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اہل ایمان کا جلسہ، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، کتنی تاریخ ہے قاری صاحب؟ 19 تاریخ ہے، 19 تاریخ ہے۔ سیٹی کیوں آ رہی ہے بھائی؟ آج مزہ نہیں آئے گا۔ 18 تاریخ، 19 شروع ہو گئی۔ ہاں، مغرب کی نماز، جیسے مغرب کی اذان ہوتی ہے سورج غروب ہوتا ہے، ہماری چاند کی تاریخ تبدیل ہو جاتی ہے۔ 18 سے 19 ہو گئی الحمدللہ، 19 ربیع الاول۔ آپ حضرات سارے جانتے ہیں ربیع الاول کون سا مہینہ ہے؟ ربیع الاول وہی مہینہ ہے جس میں کونین کے آقا، فخر بنی آدم، فخر زمین و زمان، امام الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ، سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے۔ سب جانتے ہیں، تاریخ کوئی بھی ہو لیکن مہینہ یہی تھا، اس پر جمہور کا اتفاق، تمام کے تمام اکثر محدثین نے، محققین نے، مفسرین نے، مدبرین نے پورے طور پر ربیع الاول کا تذکرہ کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ، علامہ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی رحمت اللہ علیہ، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، محقق ابن حمام، امام جہلعی، یہ بڑے بڑے دین کے جانکار، تاریخ کے ماہرین یہ فرما رہے ہیں کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا۔ تاریخ میں بے شک اختلاف ہے، بعد نے کہا 2 ربیع الاول، بعد نے کہا 8 ربیع الاول، بعد نے کہا 4 ربیع الاول، بعد نے کہا 11 ربیع الاول، بعد نے لکھا 12 ربیع الاول، بعد نے لکھا 9 ربیع الاول، بعد نے لکھا 19 ربیع الاول، بعد نے لکھا 17 ربیع الاول۔ 21 کے قریب اقوال تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخی اعتبار سے، لیکن زیادہ رجحان 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کی طرف جاتا ہے۔ واللہ اعلم، تاریخ کوئی بھی ہو یہ معنی نہیں رکھتا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کیوں مبعوث فرمایا؟ حضور علیہ السلام سے پہلے دنیا کے حالات کیسے تھے؟ آپ سے پہلے مکہ المکرمہ حجاج کرام حج کرنے کے لیے، معتمرین حضرات عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، کائنات عرضی کا سب سے پہلا گھر، ان اول بیت عدی للناس للذی ببکہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے پہلا گھر مکہ المکرمہ میں بنایا گیا، یہی اللہ کا پہلا گھر ہے، یہیں سے زمین کو پھیلایا گیا۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا، یہیں سے ساری کائنات بنائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ ہی میں پیدا فرمایا۔ اس میں بھی ایک حکمت ہے، اس میں بھی ایک راز ہے، اس میں بھی اللہ رب العالمین کچھ سمجھانا چاہتا ہے، کچھ بتانا چاہتا ہے۔ علماء کرام بیٹھے جنہوں نے تحقیق کی، اس پر ریسرچ کیا، اس پر تب انہیں پتا چلا کہ مکہ المکرمہ اور عرب امارات اور مدینہ المنورہ اور اس کا اطراف یہ ایک ایسا علاقہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے زیادہ کفر و ظلم، شرک اور بدعات اور گمراہی میں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ آواز پھٹی پھٹی کیوں آ رہی ہے بھائی؟ اس کو صاف کیجئے، آپ تو آپریٹر ہیں، اب بیکار میں آپ ڈانٹ کھائیں گے۔ اچھا خاصا آپ کا سسٹم ہے ماشاءاللہ، ایسا لگ رہا ہے پھٹے ہوئے اسپیکر لگا دیا آپ نے، اپنا یونٹ بچانے کے چکر میں ہمارا یونٹ کیوں خراب کر رہے ہیں؟ ٹھیک کیجئے اسے، ورنہ پھر بیکار میں پھر ڈانٹ کھا جائیں گے آپ۔ بہت دور، بہت اچھا انتظام کیا ماشاءاللہ، بڑی محنتیں کی ہیں اس جلسے کے پیچھے، دور دور سے علماء کرام کو بلایا، شعراء کرام کو بلایا، اور آپ کے بھروسے پر اگر آپ بھی ٹھیک ٹھاک نہ رکھیں گے مائک تو سارا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا۔ ابھی میں تو کم کہہ رہا ہوں، ابھی شعراء حضرت پڑھ نہیں پائیں،
آواز اگر ذرا سی مائک کھینچنے لگ جائے تو یہاں سے پھنسنے لگتا ہے گلا، پھر بولنا مشکل ہو. اگر مجھے ہی ناف سے طاقت لگانی پڑی پھر آپ کا سسٹم پھر بیکار کہا جائے گا، اچھا نہیں سمجھا جائے گا. آپ اچھے آپریٹر نہیں کہے جائیں گے. اچھا آپریٹر ہونے کا ثبوت دیجئے، مائک کو ٹھیک کیجئے، درست آواز رکھیے، ایک آواز رکھیے، پھٹی ہوئی آواز کو درست کیجئے. ایسا نہ لگے کہ پھٹے ہوئے اسپیکر کے اوپر میں بیان کر رہا ہوں یا بیکار مائک کے اوپر میں بیان کر رہا ہوں. میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ساری کائنات عرضی پر اللہ رب العالمین نے پورے طور پر رحم و کرم کا معاملہ فرمایا. کس مہینے میں معاملہ فرمایا؟ یہی ربیع الاول کا مہینہ. انگریزی تاریخ 22 اپریل یا 21 اپریل یا 20 اپریل، تینوں اقوال محقق ابن حمام نے پورے طور پر درج فرمائے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن پیر کا تھا، سوموار کا تھا، منڈے کا تھا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. مکۃ المکرمہ ملک ہندوستان سے 4125 کلومیٹر کی دوری پر مکۃ المکرمہ ہے، بیت اللہ شریف ہے. پورے طور پر یہ میں نے پورے طور پر ممبئی سے یہ وہاں کا میپ کے بیف سے ناپ کر کے بتایا ہے آپ کو. 4125 کلومیٹر. لکھنؤ سے نہیں، لکھنؤ سے بڑھ جائے گا، تقریباً 5000 سے زائد کلومیٹر کا فاصلہ ہو جائے گا ملک ہندوستان کا اور پورے طور پر مکۃ المکرمہ کا. لیکن ممبئی سے پورے طور پر 4125 کلومیٹر جو آج کا میپ ہے، جو آج کا گوگل ہے، پورے طور پر وہ بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ میں 22 اپریل 571 عیسوی بروز دوشنبہ صبح سویرے 4:20 پر اور ہندوستانی وقت کے اعتبار سے 6:50 پر پورے طور پر دنیا میں مبعوث فرمایا. اس گلی کا نام بھی مفسرین نے اور محدثین نے پورے طور پر درج فرما دیا، سوق الخلیل. سوق الخلیل شارع ابراہیم. ابھی پچھلے ماہ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائی. میں ڈھونڈتے اس گلی میں پہنچا اس ہاتے میں مکتبہ مکۃ المکرمہ. وہاں قریب میں اس ایک ہاتھا ہے جس کا نام شاہ بنی ہاشم. 1.5 گھنٹہ تک میں بیٹھا رہا. یہ وہی ہاتھا ہے جس میں کونین کے آقا جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. یہ وہی ہے جو حضرات گئے ہیں اور اگر جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں نشان مجھ سے پوچھ لیں، آپ وہاں ضرور جانا. آج بھی آپ کو نبوت کی خوشبو محسوس ہوگی. مائک کو چھوڑو، مائک سے زیادہ تیز آواز میں ابھی صحیح وہی نہیں ہوگا، بس ایسے ہی چلے گا. جو کچھ ٹھیک کر دو، ایسی دعا دوں گا کہ پھر کہوں گا نہیں کچھ. کیوں غریب کو تنگ کرتے ہو؟ یہ تو تھکا ہوا روزانہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیان. اللہ تعالیٰ. چلیے کوئی مسئلہ نہیں. میں عرض کر رہا تھا باب فہد سے دائیں طرف کی طرف ایک گلی گئی ہوئی ہے، گیٹ نمبر 79 سیدھا بیت اللہ کے سامنے نکلتا ہے. اگر آپ گیٹ نمبر 79 سے اندر داخل ہوں گے، حمام نمبر 4 اور 6 کے بیچ سے، یہ میں نشاندہی ان لوگوں کے لیے کر رہا ہوں جو عمرے پر جانے کا یا حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. علماء کرام بھی توجہ کے ساتھ سنیں. میں عرض کر دوں، سیدھا آپ حجر اسود کے سامنے نکلیں گے جا کر کے. یہ گیٹ نمبر 79 سیدھا آپ کی نظر بیت اللہ پر پڑے گی اور دوسرے گیٹ سے اگر آپ جائیں گے تو آپ پہنچ تو جائیں گے وہاں تک، لیکن سیدھا راستہ نہیں ہے. گیٹ نمبر 79 یہ سیدھا بیت اللہ کے سامنے اور حجر اسود کے پاس. سیڑھیاں نیچے ہی اتار دیں گی آپ باقاعدہ مطاف. میں عرض کر دوں، آپ مکتبہ مکۃ المکرمہ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ جانا چاہتے ہیں، وہیں سے آپ تھوڑا سا یو ٹرن لیجئے اور باب فہد سے باب عبد الملک کی طرف چل کر کے جائیں گے. سیدھے آپ کو گلی سوق الخلیل کی طرف جا کر کے نکال دے گی. یہ وہی گلی ہے جس میں کونین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. مہینہ ربیع الاول کا انگریزی مہینہ اپریل سن 571 عیسوی، دن دوشنبہ، پیر کا دن. اللہ اکبر. دنیا کفر شرک ظلم کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی. ایک بھائی دوسرے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا کرتا ہے. میں طواف کر رہا تھا، دوران طواف ایک بات ذہن میں آئی. ایک تاریخ کی کتاب ہے، تاریخ ابن ہشام، تاریخ بغداد.
ان دونوں کے اندر ایک روایت ملی مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اسی خانہ کعبہ کا ننگی عورتیں طواف کیا کرتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے اسی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر لوگ شراب پیا کرتے تھے. اسی خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر ایک بھائی دوسرے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا کرتا تھا. اب یہ بھی رکوع میں جا رہا ہے. اس کے اوپر کچھ رکھیے آ کر کے, کوئی وزنی چیز رکھ دیجئے, اینٹ وغیرہ. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اسی خانہ کعبہ کے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنایا کرتا تھا. سوچو تو صحیح, ابن ہشام میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, اگر میری آواز پیچھے والوں کو سنائی دے رہی ہے تو غور سے سنیں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ کونین کے آقا کو دنیا میں آنا کیوں ضروری ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء کو دنیا میں کیوں بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد انسانیت کے لیے کیوں ضروری ہو گئی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس وقت دنیا میں تشریف لائے تھے, اس وقت دنیا کا ماحول کیسا تھا, اس وقت مکے کے حالات کیسے تھے, اس وقت مدینے کے حالات کیسے تھے, اس وقت بلاد عرب کے حالات کیسے تھے, اس وقت انسانیت کا ماحول کیسا تھا. ہاں آپ کو اندازہ ہوگا. ابن ہشام میں ہے لوگ ذرا ذرا سی بات پر دوسروں کی گردنیں مار دیا کرتے تھے. فرمایا ایک شخص کے کھیت میں اونٹنی چلی گئی, جانور ہے چلا گیا, اس بات پر اونٹنی کے تھن کاٹ دیے. اس پر جو جنگ چلی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے سے پہلے 63 سال تک وہ جنگ چلتی رہی. آپ اندازہ لگائیں کتنی جاہل قوم تھی, انسانیت بھٹک رہی تھی, کفر, شرک, ظلم, بربریت کے دلدل میں پھنس چکی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے گئے ہوئے, اس دھرتی سے گئے ہوئے تقریباً 600 سال کا طویل ترین عرصہ گزر چکا تھا. انسانیت ایک ہادی کی تلاش میں تھی, دنیا ایک رہنما کی تلاش میں تھی, دنیا ایک ہادی کی تلاش میں تھی, دنیا ایک رہبر کی تلاش میں تھی. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. کس مہینے میں کرم کیا؟ اسی ربیع الاول کے مہینے میں کرم کیا. ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں بڑی تعداد میں ہم موجود ہیں. اے میری ماؤں, اے میری بہنوں, میں تم سے بھی کہتا ہوں جو تم آج اپنے گھر کے اندر عزت کی زندگی گزار رہی ہو, یہ کونین کے آقا کا صدقہ ہے. آپ سے پہلے, رسول اللہ کے آنے سے پہلے آپ کی کوئی عزت نہیں تھی. آپ کو پیروں کی جوتیاں سمجھا جاتا تھا, آپ کو ایک کھیلنے کی چیز تصور کیا جاتا تھا, آپ کو استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا. کوئی عزت نہیں تھی, کوئی وقار نہیں تھا, کوئی آپ کی تعظیم و تکریم نہیں تھی. لوگ اتنے جاہل ہو گئے تھے, لوگ اتنے ظالم ہو گئے تھے کہ اپنے بیٹوں کو تو سنبھالتے تھے اور بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. وہ جگہ بھی میں نے دیکھی ہے الحمدللہ اپنی ان گنہگار آنکھوں سے, جہاں پر لوگ اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے. ایک عرب شیخ سے میں نے اس کا تذکرہ کیا, وہ مجھے لے کر کے گئے, وہ مقام دکھایا. اب تو بیریکیڈ لگا ہوا ہے باقاعدہ وہاں, اور وہ سعودی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی کہ اس جگہ کو کھدائی کر کے اس کو بھی پورے طور پر شامل کر لیا جائے, ہوٹل بنوا دیے جائیں یا روڈ بنوا دی جائے یا یہاں سے پورے طور پر یہاں کوئی بلڈنگ بنوا دی جائے, لیکن اس کی مشینیں فیل ہو گئی. وہ زمین کھدنے کا نام نہیں لے رہی, وہ JCB یا کوئی بھی بلڈوزر وغیرہ کوئی کام نہیں کرتے تھے. مجھے اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیت یاد آئی. میں نے کہا قیامت تک یہ نشانات باقی رہیں گے. کیوں؟ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر مشرکین مکہ اپنی زندہ بچیوں کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے. اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, قیامت کے میدان
میں ان بچیوں کو اسی جگہ سے زندہ کروں گا. بیائی دم بن قتلا, پوچھوں گا بتاؤ کس جرم میں تمہیں قتل کیا گیا تھا. قیامت تک باقی رہے. وہ بھی دیکھی ہی جگہ الحمدللہ ہم نے اپنی گنہگار آنکھوں سے. ہاں یہ حالات تھے مکہ المکرمہ کے. دنیا بہت ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں پھنس چکی تھی. اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. جب وہ ہادی رہبر آ گیا, جب وہ محسن انسانیت آ گیا, جب وہ نبی الرحمت آ گیا, تب اس نے بتایا, بیٹوں کو سکھایا, دیکھ تجھ پر تیرے باپ کا یہ حق ہے, دیکھ تجھ پر تیری ماں کا یہ حق ہے, تیرے چچا کا یہ حق ہے, تجھ پر تیری خالہ کا یہ حق ہے, تیرے ماموں کا یہ حق ہے, تیرے پڑوسی کا یہ حق ہے, تجھ پر تیرے بھائی کا یہ حق ہے, تیری بہن کا یہ حق ہے, تیری بیٹی کا یہ حق ہے, تجھ پر علماء کا یہ حق ہے, تجھ پر حفاظ کا یہ حق ہے, تجھ پر مدارس کا یہ حق ہے, تجھ پر مساجد کا یہ حق ہے, تجھ پر دین کا یہ حق ہے, ایمان کا یہ حق ہے, اسلام کا یہ حق ہے. یہ تمام حقوق کونین کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کو بتائے. آپ سے پہلے کوئی ان چیزوں کو نہیں جانتا تھا, کوئی ان چیزوں کو نہیں مانتا تھا. اس مدینے والے آقا نے بتایا, اے لوگو کسی حال میں بھی ظالم سے سمجھوتا نہیں کرنا. سب سے پہلے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ظالم اور جابر بادشاہوں کے سامنے پورے طور پر ڈٹنے کا معاملہ جو کیا ہے کونین کی آقا نے کیا ہے. وقت کے نبی نے بتایا ہے ظالم سے سمجھوتا نہیں کیا جاتا. اسی لیے امام الانبیاء نے اپنی حیات طیبات میں تقریباً 27 جنگیں لڑی. 27 جنگیں. آپ کو اندازہ ہے کس لیے؟ زمین کے لیے نہیں, جائیداد کے لیے نہیں, منصب کے لیے نہیں, بادشاہت کے لیے نہیں. عرب تو کہتے تھے. ابو طالب سے کہا اپنے بھتیجے کو ذرا سمجھاؤ, البدایہ, اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. اس سے کہو اگر یہ بادشاہت چاہتا ہے تو ہم بادشاہ بنانے کو تیار ہیں, اگر یہ دولت چاہتا ہے تو ہم دولت کے انبار لگانے کو تیار ہیں, اگر یہ کسی حسین جمیل عورت سے نکاح کرنے کا خواہش مند ہے تو مکے کی سب سے زیادہ حسین عورت اس کی جھولی میں ڈال دی جائے گی, لیکن ہمارے معبودوں کو برا نہ کہے, ایک اللہ کی تعلیم نہ دے, ایک دین کی بات نہ کرے. کونین کے آقا کو آپ کے چچا نے جب یہ بات بتائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کیا تھے؟ اللہ اکبر. فرمایا چچا آپ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں. میں اس کا بڑا آسان ترجمہ کر رہا ہوں. آپ بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہیں. آپ نے دولت کی بات کی, ان مکے کے مشرکوں نے حکومت کی بات کی, بڑی چھوٹی بات ہے. دولت کی بات کی, بڑی چھوٹی بات ہے. عورت کی بات کی, بڑی چھوٹی بات ہے. منصب کی بات کی, بڑی چھوٹی بات ہے. اے میرے چچا جاؤ میرا پیغام ان تک پہنچاؤ. اگر میرے ایک ہاتھ میں چاند دوسرے میں سورج لا کر کے رکھ دیں پھر بھی میں اپنے مشن سے باز نہیں, پھر بھی میں اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا بند نہیں کروں گا. کون کہہ رہا ہے؟ کونین کے آقا. آج بھی دنیا کا ظالم چاہتا ہے کہ ہماری زبانیں بند ہو جائیں. ساری دنیا کا کفر پریشان ہے, اسی سے پریشان ہے, ان داڑھی ٹوپی والوں سے. انہیں ملا کہہ کے چڑھایا جاتا ہے. مدارس سے سب سے زیادہ اسے خطرہ لگ رہا ہے, مسجدوں سے سب سے زیادہ اسے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. داڑھی اور ٹوپی سب سے زیادہ اسے خطرہ پورے طور پر اسے لگ رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے خطرناک ہیں. ہاں یہی خطرہ ان مشرکین مکہ نے بھی محسوس کیا تھا. قیامت تک یہ کرتے رہیں گے. جتنے ظالم ہیں, جتنے جابر ہیں, جتنے نااہل ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالموں کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے, ظالموں سے ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. یہ سب سے پہلا ربیع الاول کا پیغام یہ ہے. آپ نے جب نبوت کا اعلان کیا, آپ نے جب رسالت کا اعلان کیا, آپ نے جب اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو سب سے پہلا پتھر
اور سب سے پہلی گالی اگر کسی نے دی ہے، کسی نے پتھر مارا ہے تو غیر نہیں ہے، اپنا سگا چچا، دنیا جس کو ابو لہب کے نام سے جانتی ہے۔ سب سے پہلے اپنا بندہ خلاف ہوا، صفا پہاڑی ہے، اللہ اکبر۔ عجیب منظر ہوتا ہے جب وہاں جاؤ اور یہ سب تاریخ کے اوراق میں گوتے لگاؤ، تصورات کی دنیا میں ڈوب جاؤ تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ صفا پہاڑی پہ میں تھا، اچانک میرے ذہن میں آیا یہ وہی پہاڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ، پہلا وعظ، پہلی نصیحت، پہلی تقریر، پہلا پیغام انسانیت کو جو دیا تھا اسی پہاڑی سے دیا تھا۔ اور پہلا جملہ کیا کہا؟ اے مکہ والوں، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے قبیلے کے لوگوں، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمنوں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو ان سب نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ ان سب نے کہا تھا ہاں مانوں گا۔ کیوں؟ تو نے کبھی کوئی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، تو نے کبھی کوئی جھوٹی بات کہی ہی نہیں ہے۔ جب اتنی بات کہی تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں اللہ کو ایک کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کو ایک مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان جھوٹے خداؤں سے کچھ نہیں ہوتا، یہ حبل کچھ نہیں کر سکتا، لات کچھ نہیں کر سکتا، عزا کچھ نہیں کر سکتا، منات کچھ نہیں کر سکتا، یعوق کچھ نہیں کر سکتا، یعوس کچھ نہیں کر سکتا، نصر کچھ نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات کو چلانے والی واحد ذات رب العالمین کی ہے۔ جب میرے آقا نے یہ بات کہی تو پہلا پتھر اور پہلی گالی ابو لہب، ناس ہو تیرا، تو نے یہ بات بتانے کے لیے مجھے یہاں بلایا تھا۔ یہ اس کے جملے تھے، آپ اندازہ لگائیں۔ پتہ چلا جو حق کہے گا، جو سچی بات کہے گا، بری تو لگے گی، اسے پر دقت تو ہوگی۔ اگر آج کوئی حضرت جی آ جائیں، مولانا صاحب آ جائیں اور آپ کو ذرا سا سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی آپ دکان پہ بیٹھے رہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، آپ گھر میں پڑے رہے، جماعت ہو گئی، آپ نے اس کی فکر نہیں کی، مسجد میں اذان ہو گئی اور آپ ریڈیو بجاتے رہے، موبائل پر گیم کھیلتے رہے، آپ پورے طور پر وی سی آر دیکھتے رہے، پکچریں دیکھتے رہے، کارٹون دیکھتے رہے، دوستوں کے ساتھ گپے لڑاتے رہے، چائے کی چسکیاں لیتے رہے، بڑا برا لگتا ہے، آج بھی لگتا ہے، یہ باتیں اچھی تھوڑی لگتی ہیں۔ میرے بھائی یہ باتیں کہنی کیوں پڑ رہی ہیں؟ مسلمان کو کیوں بتانا پڑ رہا ہے کہ بھائی نماز پڑھنا ضروری ہے کوئی ایسا آپ میں سے جو یہ نہ جانتا ہو کہ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ ہے کوئی اس مجمع میں ایسا؟ سارے جانتے ہیں، سب کو پتا ہے کہ 5 وقت کی نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم پر مخصوص اوقاتوں میں، وقتوں میں نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ کیوں آپ نہیں سمجھتے؟ بار بار اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ اور کتنے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ اکبر، 88 تقریباً 88 مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہا، اے ایمان والوں، اے کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کے غلاموں، اپنے آپ کو آقا کا دیوانہ کہنے والوں، اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہنے والوں، اے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالنے والوں، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی مجلس سجانے والوں، اور آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ کیوں ابھی ہم آدھے ہیں کیا؟ اللہ پورے کیوں کہہ رہا ہے؟ آدھے ہیں؟ فرمایا کیا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، مکمل طور سے، پورے طور سے۔
عورتوں کو بھی خطاب فرمایا پوری طور سے مسلمان بن جاؤ، پورے طور سے مسلمان بنے، مرد بھی عورتیں بھی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات کی، یہ اس جملے کو جوڑ بڑا اچھا بیٹھا ہے، فَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ خبردار شیطان کا کہنا نہ ماننا، شیطان کی تابعداری نہ کرنا، شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا، شیطان کی عمل نہ کرنا، کبا کر بیٹھنا۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن۔ کون کہہ رہا ہے؟ رحمان۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ شیطانی کام نہ کرنا۔ شیطانی کام کیا ہے؟ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا شیطانی کام کیا ہے۔ فرمایا جو بھی کام شریعت کے خلاف ہو، خواہ دیکھنے میں وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، خواہ دیکھنے میں کتنا ہی وہ فائدے مند کیوں نہ نظر آئے۔ ایک صاحب، میں صاف صاف نہیں کہوں گا، بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے، اشارہ کر دیتا ہوں، سمجھدار سمجھ جائیں گے۔ ایک صاحب کہنے لگا اس کام میں فائدہ بہت ہے، کیا کہیں؟ فائدہ بہت ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب شریعت فائدے سے نہیں قاعدے سے چلتی ہے، شریعت فائدہ نہیں دیکھتی، قاعدہ دیکھتی ہے۔ میں نے کہا درود شریف پڑھنا فائدہ ہے یا نقصان؟ کہنے لگا فائدہ ہے۔ ہم نے کہا یہی درود شریف اگر لیٹرین شریف میں بیٹھ کے پڑھو تو فائدہ تو بہت نظر آ رہا ہے، ثواب ملے گا۔ بیت الخلاء میں اتنی دیر آپ بیکاری تو بیٹھو، چلو درود شریف ہی پڑھ لو، دل اجازت دے گا، شریعت ثواب دے گی۔ عقل کیا کہتی ہے کہ فائدہ ہے، شریعت کیا کہتی ہے نہیں، قاعدے کے خلاف ہے۔ بھائی 2 رکعت نماز پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے کہ 4 رکعت؟ ارے بولو حضرت پور والو، 2 رکعت میں یا 4 رکعت میں؟ 4 رکعت میں زیادہ ثواب ہے نا۔ کل جمعہ ہے، امام صاحب سے کہنا 2 نہ پڑھانا 4 پڑھانا، فائدہ ہو جائے۔ قاعدے کے خلاف ہوا نا، فائدہ چلا گیا۔ شریعت فائدہ نہیں دیکھتی، قاعدہ دیکھتی ہے۔ عقل کہتی ہے 4 رکعت میں ثواب زیادہ ہے، شریعت کہتی نہیں جمعہ ہے، شریعت نے کہہ دیا 2 ہی پڑھنا ہے، خبردار اگر تو نے بڑھایا ہے جو 2 کا ثواب ملنا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ مغرب 3 رکعت ہے، 3 ہی پڑھنی پڑے گی، فائدہ دیکھ کے 4 نہ پڑھ بیٹھنا۔ فرمایا غلطی ہو جائے تو سجدے سے لازم ہے، اگر غلطی سے 4تھی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا بندہ تو سجدے سے کے بغیر اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اور سب سے زیادہ خطرناک مسئلہ مغرب کی نماز کا ہے فقہ کے اندر۔ اللہ فقہ کے اندر سب سے خطرناک مسئلہ مغرب کی نماز کا، اسی لیے مفتی بہت ڈرتا ہے مغرب کی نماز پڑھانے سے، اس کو مسئلہ پتہ ہے۔ میں تو بہت تھراتا ہوں مغرب کی نماز پڑھانے سے۔ کیوں؟ اگر مغرب کی نماز میں کوئی گڑبڑ ہو گیا تو زندگی بھر مغرب ادا نہیں ہو پائے گی قیامت تک۔ کیوں؟ اگر دہرائیں گے تو 3 رکعت، اگر گڑبڑ ہو گئی 3 رکعت کے اوپر تو دہرائیں گے تو 3 بنے گی، تو 3 رکعت مانی جاتی نہیں مانی جاتی، 2 ہو یا 4 ہو، لہذا قیامت تک آپ کے سر لٹکی رہے گی مغرب کی نماز۔ اسی لیے مفتی بہت خوف کھاتا ہے مغرب کی نماز پڑھنے سے۔ سب سے زیادہ مسائل خطرناک کس کے ہیں؟ نماز کے مسائل سب سے زیادہ۔ آپ ہدایہ شریف علماء کرام بیٹھے ہیں، ہدایہ فقہ حنفی کی سب سے معتبر کتاب ہے، 5 جلدوں میں ہے، آپ اندازہ لگائیں 5 جلدوں میں 1 2 جو 3 جلدیں ہیں صرف نماز کے مسائل ہیں۔ اللہ فتاوی قاضی خان 38 جلدوں پر مشتمل ہے، جس میں سے 16 جلدیں صرف نماز کے بارے میں،
صرف نمازوں کا تذکرہ. حضرت اور چھوٹی سے مسائل نماز آپ لیجئے. مفتی محمد رفعت القاسمی دامت اللہم نے ابھی ذرا سا مسائل نماز پر قلم چلایا, 283 صفحے لکھ ڈالے. مسائل نماز اب تو ہر جگہ موجود اویلیبل ہے, 283 صفحے, اس میں بھی مدلل نہیں. میں عرض کر دوں سب سے زیادہ خطرناک نماز کے مسئلے, اور سب سے کم مسلمانوں کو نماز ہی کے مسئلے پتہ. نماز ہی کے مسئلے اس کے بارے میں نہیں جانتا. نماز سیکھنے کی چیز ہے. اللہ کی سب سے محترم شان عبادت نماز ہے. نماز, ہاں میں عرض کر دوں آپ سے, نماز سیکھا کرو, نماز سکھایا کرو. صحابہ کرام امام الانبیاء سے ایک ایک چیز پوچھا کرتے تھے. ہماری بہنوں کو تو رکوع کرنا بھی نہیں آتا, ٹھیک سے سجدہ کرنا بھی نہیں آتا. 60 سال کی عمر ہو گئی ہماری ماؤں کی, 60 سال کی عمر ہو گئی ہمارے چچا کی, لیکن ابھی ان کا تشہد شروع صحیح نہیں ہے, درود شریف صحیح نہیں ہے. ہاں, اور پھر کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. سورہ فاتحہ سن لو تو ٹھیک سے یاد نہیں ہے. اب فتویٰ دینے پہ آ جائیں تو مولانا صاحب کے خلاف فتویٰ لگا دیں گے. حالات یہ ہو گئے. یا آپ علم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. قرآن کہتا ہے کیا علم والے اور غیر علم والے برابر ہو جائیں گے؟ علماء پر تنقید نہ کیا کرو, علماء پر انگلیاں نہ اٹھایا کرو. یہ اللہ کا قرآن جاننے والے ہیں, نبی کی حدیثیں جاننے والے ہیں, فقہ کا علم اپنے سینے میں رکھنے والے ہیں. یہ آپ تو نماز کے مسائل بتاتے ہیں, روزوں کے مسائل بتاتے ہیں, زکات کے مسائل بتاتے ہیں, طلاق کے مسائل بتاتے ہیں. ارے نوجوانوں کو طلاق کے مسائل بھی نہیں پتا. اب میرا بس چلے تو میں ایک مفتیان اکرام کی کمیٹی بناؤں اور سب سے پہلے ایک فتویٰ لکھوں. اس کے بعد سب سے پہلے میں اس پر دستخط کروں کہ اس نوجوان کو اس وقت تک نکاح کرنا درست نہیں ہے جب تک وہ طلاق کے مسائل نہ سیکھ لے. وقت کی بہت ضرورت ہے. نوجوانوں کو نہیں پتا, زندگیاں برباد ہو رہی ہماری بہنوں کی, ہماری بیٹیوں کی, بچیوں کی. اللہ اکبر. ابھی پچھلے ہفتے ایک فون ہمارے پاس تو آئی کرتے ہیں, اسی لیے ہوتا ہی مولوی ہے بیچارہ. ہاں, غلطی وہ کریں اور آ کر کے پھر ان کا مسئلے حل کرائے. ہاں, باپ کا نوکر سمجھ رکھا ہے نا لوگوں نے, عوام نے دین کے خادموں کو اپنا خادم سمجھ رکھا ہے. یہ حال ہے. ایک صاحب نے فون کیا صبح فجر کی نماز, ویسے بھی 3-3:30 بجے میں پہنچا تھا, فخرپور بہرائچ میں تھا. آتے 3:45 پونے 4 بج گیا. ہم نے سوچا اگر لیٹ گیا تو فجر چلی جائے گی. فجر پڑھ کے جیسے ہی لیٹا تھا کہ فوراً فون کی گھنٹی بجی. ایک مرتبہ اچھا ہم نے گھر میں تاکید ہم نے کر رکھی, اور خیر اللہ کا فضل ہے, اللہ تعالیٰ نے محبت کرنے والی اور ایک پاک باز اور پورے طور پر ہماری زندگی میں ساتھ دینے والی, تمام مسائل میں ہمارا ہاتھ بٹانے والی ایک نیک صالحہ صابرہ صادقہ اللہ تعالیٰ نے بیوی عطا فرمائی ہے جو بہت خیال رکھتی ہے, جو اس کی وجہ سے ہی میں یہ دین کی خدمت کر پا رہا ہوں. پوری رات سفر کرنا, پھر اس کے بعد دن میں اس کو وقت میں نہیں دے پاتا, مسائل میں استنباط کرنا, کہیں وہ کتاب, کہیں اس فتوے کو اس سے ملا رہا ہوں, کہیں وہ اس کو ملا رہا ہوں. بیچاری ایک مرتبہ بھی فرمائش نہیں کرتی. ہاں, ابھی دیکھو مجھے عمرے کے سفر سے واپس آئے ہوئے تقریباً 1.5 ماہ کا عرصہ ہو رہا ہے, لیکن ابھی میں اس کے گھر اس کو لے نہیں جا پایا, ابھی کہیں ملاقات کے لیے نہیں جا پایا. جس دن سے آیا دوسرے دن سے سفر شروع ہو گیا. اب کبھی اس نے بیچاری نے فرمائش بھی نہیں کی کہ چلو ہمیں میکے ٹہلا لاؤ, یا ہماری بہنوں کے ہاں ٹہلا لاؤ, یا ہمارے بچوں نے بھی کبھی فرمائش نہیں کی کہ چلو نانی کے ہاں ٹہلا لاؤ. اللہ تعالیٰ نے ایسا گھرانہ عطا فرمایا, یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ بھی اللہ کا, اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں. فرمایا نیک بیوی اگر مل جائے, صالحہ بیوی مل جائے, صابرہ بیوی مل جائے, صادقہ بیوی مل جائے, زندگی کی ساتھ دینے والی بیوی مل جائے, زندگی میں ہاتھ بٹانے والی بیوی مل جائے, جذباتوں کو سمجھنے والی بیوی مل جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے, زندگی میں سکون آ جاتا ہے. اور اگر بیوی صحیح سلامت نہ ملے اور پورے طور پر لڑنے جھگڑنے والی, تانا دینے والی اور لڑائی جھگڑا کرنے والی, بات پر فرمائش کرنے والی, شاپنگ کی فرمائش کرنے والی, کپڑوں کی فرمائش کرنے والی, تو بتاؤ زندگی جہنم بنے گی کہ نہیں جہنم بنے گی؟ ہاں, کبھی میری بیوی نے, اللہ کا فضل ہے, 2013 اور یہ 2025 چل
چلنا ہے. 12 سال ہو گئے لیکن کبھی بھی ہماری سیدہ صابرہ بیوی نے کبھی بھی سوٹ کی فرمائش نہیں کی. اس وجہ سے بتا رہا ہوں اپنی بہنوں کو, اے میری بہنوں, تمہارا بھی شوہر چاہتا ہے کہ تم اس سے بیزا فرمائشیں نہ کیا کرو. یہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ بیوی جو اپنے شوہر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے, اس کے جذباتوں کی قدر کرے, بیزا فرمائش نہ کرے, نمازوں کی پابندی کرے, فرض نماز وقت پر پڑھے, فرض روزے رمضان کے رکھے اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرے, اس کی امانت میں خیانت نہ کرے, اس کی بچوں کی اچھی تربیت کرے, اس کے گھر کو سوارے سجائے, اور جو وہ کھلائے وہ چپ چاپ کھا لے. ایسی صابرہ بیوی, ایسی صادقہ بیوی, ایسی طیبہ بیوی, ایسی طاہرہ بیوی میدان محشر میں جب اللہ کی عدالت میں جائے گی, اللہ اس سے کوئی حساب نہیں لے گا. اس کے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازوں کو کھول دے گا کہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ, یہ مفتی سلمان کا فتویٰ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. جس کو بیوی نیک مل جائے. ارے میری بہنوں, ایک عجیب جملہ ذہن میں آ گیا ہے. جو ہوشیار بیوی ہوتی ہے, ہوشیار عقل مند بیوی, وہ اپنے شوہر کو بادشاہ بنا دیتی ہے اور خود اس بادشاہ کی مہرانی بن جاتی ہے. اور جب بے وقوف ہوتی ہے, اس شوہر کو نوکر بناتی ہے, کچھ چندر بن جاتی ہے. اگر تم ساری جتنی بہنیں سب چاہتی ہیں کہ ہم رانی بنے, تو رانی کے لیے راجا بھی تو ہونا چاہیے. رانی کے لیے راجا تو ہونا چاہیے. اور تم اپنے شوہر کو راجا بنانا نہیں چاہتی, اس کو تم نوکر بنانا چاہتی ہو. تو نوکر کی بیوی تو رانی نہیں ہوتی, نوکر کی بیوی پھر نوکرانی ہی ہوتی ہے. اے میری بہنوں, اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے شوہر پورے طور پر اللہ کے لیے, اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعائیں کریں. میں کبھی میں جذباتی ہو جاتا ہوں, کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی صابرہ بیوی عطا فرمائی. دل سے میں دعائیں کرتا ہوں, کبھی تہجد میں رونے لگتا ہوں کہ اللہ میری بیوی کے جتنے گناہ ہیں, اللہ میں تو اس سے راضی ہو چکا ہوں, اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. یہ میں کبھی جذبات میں کہہ دیتا ہوں اللہ سے. اللہ ایک مقام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھی ہوئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. میری بہنیں غور سے سنیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہیں. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری, اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں, اور اتنا مسکرا رہے ہیں کہ آپ کے دانت جو چاندی سے زیادہ موتیوں کی طرح چمک رہے تھے, وہ اما عائشہ کو نظر آ گئے. کونین کیا آقا کو جب مسکراتا ہوا اما عائشہ نے دیکھا, تو اما عائشہ نے کہا یا رسول اللہ, ایک مرتبہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے. آپ علیہ السلام مسکرا رہے ہیں, خوش ہیں. اما عائشہ نے دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ بہت خوش ہیں. فرمایا ہاں عائشہ, آج میں خوش ہوں, مانگو کیا مانگتی ہو. کیا کہا عائشہ, کہو کیا کہتی ہو, فرمائش کرو, کیا کرتی ہو. اب عائشہ نے کہا موقع کو غنیمت جانا, ہماری اور آپ کی گھر والیاں ہوتی تو دنیا مانگتی, یا رسول اللہ کپڑے نہیں بنوائے بہت دنوں سے, کپڑے لے دیجئے, زیور لے دیجئے, اچھا مکان, اچھا کھانا, اور اسی کی فرمائش کرتی نا. ام عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے لیے اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. ہاں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اے اللہ, میں عائشہ سے راضی ہوں, آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے. تو اما عائشہ بہت خوش ہو گئی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ, میں عائشہ سے راضی ہوں, آپ عائشہ کے گھر والوں سے بھی راضی ہو جائیں.
اما عائشہ پھر خوش ہو گئی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں عائشہ سے راضی ہوں, آپ عائشہ کے خاندان والوں سے بھی راضی ہو جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جملے اما عائشہ نے جب سنے تو مارے خوشی کے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ رو رہی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ خوشی کے آنسو ہیں, آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا کر دی, آپ نے میرے گھر والوں کی بخشش کی دعا کر دی, آپ نے میرے خاندان والوں کی بخشش کی دعا کر دی, اب یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا, یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے گا. اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ تم اس دعا پر خوش ہو؟ یا رسول اللہ ہاں ہم بہت خوش ہیں. پیارے آقا نے فرمایا عائشہ یہ دعا تو میں ہر نماز میں اپنے تمام امتیوں کے لیے مانگتا ہوں. اللہ واہ رسول اللہ واہ. اے میری بہنوں کبھی تنگ نہ کیا کرو اپنے شوہروں کو, ہاں اسے لڑا نہ کرو, جھگڑا نہ کرو. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میں نے جب جنت پر نظر دوڑائی, یا یوں کہہ لیجیے ابو داؤد کی روایت ہے, جب معراج کی رات مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے جب وہاں نظریں دوڑائی تو سب سے زیادہ میں نے غریبوں کو دیکھا. جنت میں نے سب سے زیادہ غریبوں کو دیکھا. اور ایک روایت میں ہے غریب, تنگ دست, اللہ کے احکام کی پابندی کرنے والا, زیادہ مال و متاع کی چکر میں نہ پڑنے والا, اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والا, حلال کھانے والا, اپنے بچوں کو حلال کھلانے والا, اپنی بیوی کو حلال کے کپڑے پہنانے والا, تنگ دستی میں زندگی گزارنے والا غریب مالدار شخص سے 500 سال پہلے جنت میں پہنچ جائے گا. اور فرمایا جب میں نے جہنم پر نظر دوڑائی, جب میں نے جہنم پر نظر دوڑائی تو میں نے وہاں اکثر عورتوں کو دیکھا. یا رسول اللہ عورتیں زیادہ کیوں؟ فرمایا 2 کاموں کی وجہ سے, ایک شوہر کو تانے بہت دیتی ہیں, دوسرے غیبتیں بہت کیا کرتی ہیں. خاص کر ان 2 گناہوں کی طرف اللہ کے رسول نے آپ کو توجہ دلائی ہے. اے میری بہنوں اپنے شوہروں کو تانے نہ دیا کرو. شوہر نے ساری زندگی چاہے جتنی آپ کی خدمت کی ہو, خود اپنے کپڑے نہیں بنوائے, آپ کے کپڑے بنوائے, خود اپنی چپلیں نہیں خرید کے لایا, آپ کے لیے لا کے دیا, آپ کے لیے لالی وہ لائے, لپسٹک وہ لائے, لبلی وہ لائے, لبلا وہ لائے, اور اوپر سے ذرا سے کچھ معاملہ بگڑتا ہے, جب سے ہم گھر میں آئے تو کچھ تمہارے جڑا ہی نہیں. یہی جملہ ہوتا ہے, یہ جملہ شوہر کے دلوں کو چیر دیتا ہے. اے میری بہنوں اس سے اپنے آپ کو بچایا کرو. فاطمہ کو دیکھو, عائشہ کو دیکھو, زنیرہ کو دیکھو, رقیہ کو دیکھو, ام کلثوم کو دیکھو, سیدہ سمیہ کو دیکھو, سیدہ عاصیہ کو دیکھو, سیدہ واعینہ کو دیکھو, سیدہ سہانہ کو دیکھو, سیدہ شیمہ کو دیکھو. یہ ساری صحابیات ہیں, صحابہ کرام کی بیٹیاں ہیں, صحابہ کرام کی بیویاں ہیں. سیدہ عاتقہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی, سیدہ حفصہ حضرت عمر فاروق اعظم کی بیٹی, امام الانبیاء کی بیوی, کونین کے مسلمانوں کی ماں اما حفصہ رضی اللہ تعالیٰ زندگی کیسے گزاری. فاطمہ الزہرا, سب فاطمہ کا نام جانتی ہے میری بہنیں, ہر کوئی فاطمہ فاطمہ کی رٹ لگایا کرتا ہے, لیکن تم نے کبھی فاطمہ کی زندگی پڑھی, کبھی اس کا کیریکٹر پڑھا, کبھی اس کا کردار پڑھا, کبھی اس کے علی کے ساتھ تعلقات پڑھے. خود علی فرماتے ہیں نسائی شریف میں, مسند احمد میں, مسند ابی اعلیٰ میں, مسند فردوس میں 4 میں نے حدیث کی کتابوں کے حوالے دے دیے, چاروں کتابوں کے اندر روایت موجود ہے. خود علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ہاں اللہ کی قسم جس دن سے فاطمہ میرے گھر میں بیاہ کر کے آئی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں ایک دن میں 2 مرتبہ چولہے میں آگ جلی ہو.
کبھی ایسا نہیں. صبح پک گیا تو شام کو کچھ نہیں, شام کو پک گیا تو صبح کو کچھ نہیں, دوپہر کو کچھ نہیں. کبھی کبھی کئی دنوں کا فاقہ ہو جاتا تھا. اب ہاتھوں سے خود چکی پیستی ہیں سیدہ کائنات, سیدہ کائنات, طاہرہ کائنات, طیبہ کائنات, امام الانبیاء کی لخت جگر, حسنین کی اماں, جنتی عورتوں کی سردارت, میرے نبی کے دلوں کا دل کا ٹکڑا, جس کے بارے میں نبی کی زبان نبوت نے اعلان کر دیا الفاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ, کہ فاطمہ جو ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے. جس نے فاطمہ کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا, اور جس نے مجھے دکھ دیا اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کر دے گا. وہ فاطمہ اپنے ہاتھوں سے چکی خود پیستی ہے, اپنے گھر کے برتن خود صاف کرتی ہے, مزدوری والی کبھی چکی پیستی ہے. ہماری بہنیں تو بہترین قسم کے کھانے کھا کر کے بھی نماز کی پابندی نہیں کرتی, قرآن کی تلاوت نہیں کرتی. آؤ میں تمہیں بتاؤں, سیدہ کائنات, سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک وقت میں 3 کام کیا کرتی تھی. ایک ہاتھ سے مزدوری والی چکی پیستی, دوسرے ہاتھ سے سیدنا حسین کو جھولا جھلاتی, اور زبان سے خدا کا قرآن پڑھا کرتی تھی. یہ نبی کی بیٹی ہے فاطمہ. جس دن میرے نبی نے حضرت علی کے ساتھ نکاح کر دیا اور رخصتی خود رخصت فرمانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے. قریب میں تھا, آج بھی اس کے آثار موجود ہیں. اللہ کا فضل ہے, میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں پچھلے سفر جو 2023 میں ہوا تھا اس میں تو میں تلاش نہیں کر پایا تھا, لیکن اس بار اور تاریخ کے سے حوالے میں جٹا کر کے اور اس گلی میں پہنچ گیا, اور جہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مکان تھا. دیواریں آثار قدیمہ آج بھی موجود ہیں. 1.5 سے 2 گھنٹے, 2.5-3 گھنٹے, یعنی عصر سے مغرب, چونکہ عصر وہاں حنبلی مسلک کے اعتبار سے تقریباً 4 بجے ہو جاتی ہے بلاد عرب کے اندر حرمین شریفین میں, تو وہاں سے 4 اور 3 7 گھنٹے, 7 بجے کے قریب, 7 کے بعد مغرب ہوتی تھی. تو عصر کے بعد کا سارا وقت میں نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مکان میں گزارا, اور وہ دل میں نبوت کی خوشبو آج بھی محسوس ہو رہی تھی. تاریخ کے اوراق میں کھوتا چلا گیا. یہاں سیدہ بیٹھتی ہوگی, یہاں سیدہ نماز پڑھتی ہوگی, یہاں سیدہ کا بستر لگتا ہوگا, یہاں سیدہ کا مصلی بچتا ہوگا, یہاں سیدہ چکی پیستی ہوگی, یہاں سیدہ حضرت اپنے بیٹے حسین کو جھولا جھلاتی ہوگی. میں تاریخ کے اوراق میں کھو سا گیا. کب 3 گھنٹے گزر گئے مجھے کچھ پتا نہ چلا. ہاں یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. میرے نبی خود رخصتی حضرت علی کروانے نہیں آئے, خود میرے نبی رخصت کرنے کے لیے گئے. جب نکاح ہو گیا حضرت علی کے گھر گئے, اور جب رخصتی سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے قریب کیا اور کہا, اے میری بیٹی فاطمہ, اللہ اکبر, کہا اے میری بیٹی فاطمہ, میری بہنیں سنیں, امت کے باپ سنیں, اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, نبی کے عاشق کہنے والے ہماری وہ بہنیں سنیں جو اپنے شوہروں کو تانا دیا کرتی ہیں. یہ امت کے غیور باپ سنیں جو اپنی بیٹیوں کے نکاح کرتے ہیں. ارے سنت یہ ہے جو نبی نے فاطمہ کو رخصتی کے وقت نصیحتیں کی تھی, تم بھی اپنی بیٹی کو رخصتی کے وقت نصیحتیں کیا کرو, امام الانبیاء کی سنت پر عمل ہو جائے گا. میرے نبی نے فرمایا, اے میری بیٹی فاطمہ, تیرا باپ تو سے کچھ بات ہی کرنا چاہتا ہے. تاریخ ابن ہشام جیسا مورخ لکھتا ہے, میرے نبی نے اپنی بیٹی کو اپنے قریب کیا اور کہا, اے میری بیٹی فاطمہ, آج تیرا باپ تجھ سے نبی کی حیثیت سے نہیں, ایک باپ کی حیثیت سے تجھ سے بات کر رہا ہے. نبی کی حیثیت سے نہیں, باپ کی حیثیت سے. ابو جان کہو, آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے پیارے آقا نے فرمایا, اے میری بیٹی فاطمہ, دیکھ اب تیرا نکاح علی کے ساتھ ہو چکا ہے. ہاں جب تک تیرا نکاح علی سے نہیں ہوا تھا تجھ پر تیرے باپ کا حق تھا. اب آج کے بعد سے تیرے اوپر سے تیرے باپ کا حق ختم ہو گیا. ہاں بیٹی, آج سے سب سے زیادہ تجھ پر علی کا حق ہے. اے میری بیٹی فاطمہ سن, اگر تو اللہ کو اور رسول کو خوش کرنا چاہتی ہے تو مجھ محمد کی ایک بات یاد رکھنا, تجھے اپنے شوہر علی کے گھر سے
سے، ہاں ہاں اپنے باپ کے گھر میں آنے کے لیے علی سے اجازت لینی پڑے گی، بغیر علی کے اجازت کے نبی کے گھر میں بھی آنے کی اجازت نہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وقت کا رسول، شہنشاہ کائنات۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ سیدہ کائنات سے کہہ رہا ہے۔ اے میری بیٹی، تجھے بغیر علی کے اجازت کے، علی کی اجازت کے اپنے باپ محمد کے گھر میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میری طرف دیکھنا، میرے نبی نے اپنی یوں داڑھی مبارک پکڑی، ہائے ہائے کیا منظر ہوگا۔ حضرت انس فرماتے میں موجود تھا، میرے نبی کی داڑھی میں 19 بال سفید ہو گئے تھے، حضرت علی کی روایت کے مطابق 21 بال سفید ہو گئے تھے۔ وقت کا بوڑھا نبی اپنی داڑھی کو یوں بال کو پکڑ رہا ہے اور اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ رہا ہے، اے میری بیٹیا فاطمہ، اس باپ، بوڑھے باپ کی اس سفید داڑھی کی لاز رکھ لینا، علی کی شکایت اپنے باپ سے نہ کرنا، تیرا باپ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر، تیرا باپ برداشت نہیں کر پائے گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کائنات کہہ رہا ہے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ اپنی سب سے زیادہ چہیتی نور نظر لخت جگر فاطمہ الزہرا سے کہہ رہا ہے، بیٹی اگر علی سے کچھ کھٹپٹ ہو جائے، کچھ انبن ہو جائے، کچھ لڑائی جھگڑا ہو جائے، زندگی میں اتار چڑھاؤ آئی کرتا ہے، تو برتن ایک پاس رہیں گے تو آواز آئے گی ہی۔ بیٹی اگر کبھی کوئی مسئلہ آ جائے تو اپنا مسئلہ خود نپٹا لینا، آ کر کے اپنے بوڑھے باپ سے نہ کہنا تیرا بوڑھا باپ برداشت نہیں کر پائے گا۔ ہم کیا نصیحت کرتے ہیں اپنی بیٹیوں کو؟ بیٹیا غم نہ کھانا، ایک کہیں چار کہہ لینا، نپٹ ہم لیں گے۔ اور پھر نپٹ جاتے ہیں، 2 مہینے میں رشتے نپٹ جاتے ہیں، ہم نے خود دیکھے ہوئے۔ نبی کی سنت یہ ہے اپنی بیٹیوں کو نصیحت کر کے بھیجو۔ اور ایک میں بات کہہ رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے، اگر کسی کو برا لگتا ہے تو لگے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بٹیا کا گھر بگاڑنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی ماں کا ہوتا ہے، اس کی ماں کا ہوتا ہے۔ اگر ماں اپنی بیٹی کی غلطیوں پر تنبیہ کر دے تو اس کی ہمت نہیں پڑے گی دوبارہ اپنے سسرال کی شکایت کرتے ہوئے۔ ہاں اے میری بہنوں، کبھی اپنے شوہر کی شکایت نہ کیا کرو۔ یہ شادی، یہ نکاح، یہ جو تم نے قبلتو رضیتو جو کہا ہے، یہ صرف بول نہیں ہے، یہ قیامت اور صبح قیامت اور جنت تک ساتھ جانے کا راستہ ہے۔ ہاں یہ صرف یہی نہیں کہ ہم نے انا قبلتو انا رضیتو کہہ دیا، میں راضی ہوا، میں نے قبول کر لیا، بس معاملہ ختم۔ جب مرضی آئے، جتنے دن مرضی آئے ہم زندگی گزاریں، جب مرضی آئے کپڑوں کی طریقے سے شوہر تبدیل کر لیں، کپڑوں کی طریقے سے بیویاں تبدیل کر لیں۔ لعنت ہے ایسی سوچ کے اوپر، یہ مغربی سوچ ہے، یہ پورے طور پر انسانی سوچ نہیں ہو سکتی۔ اس وقت امت کے اندر سب سے زیادہ طلاق کے مسئلے رائج ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا ان صاحب کا صبح فون آ گیا، کھڑبڑا دے، دیکھو بات کہاں تھی کہاں پہنچ گئی تھی۔ ہاں حضرت جی، میں نے کہا جی فرمائیے کون صاحب بات کر رہے ہیں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے یہ مت پوچھو، غصہ نہ کرو، ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ میں نے کہا بے تو غصہ کرنے والا مسئلہ پوچھے گا یہ کیوں؟ تجھے جب پتہ ہی ہے کہ میں غصہ کروں گا تو مسئلہ کیوں پوچھتا ہے؟ تو کہنے لگے نہیں پوچھنا تو پڑے گا۔ کہنے لگے حضرت جی ہم نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی صبح خوشخبری سنانے کو نہیں ملی تھی تمہارے پاس؟ کم وقت الو کا ڈھکن کہیں کا، صبح موڈ خراب کر دیا، پوری رات جاگا ہوا، صبح بیوی کو طلاق دے کے سب سے پہلے ہم کو بتا رہا ہے۔ تو کہنے لگا حضرت جی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر آپ چاہو تو بن جائے۔ ہم نے کہا حرام خوری کرو تو اب بنا ہوئے مولانا ہے، اتنا ہی کام ہی رہ گیا مولا صاحب کے پاس، بگڑے رشتے ہونے۔ میں نے کہا اچھا بتاؤ، پہلے تو ڈانٹا، پہلے طلاق والے کو پہلے بہت مجھاڑتا ہوں، بہت ڈانٹتا ہوں، پھر بعد میں نے کہا اچھا طلاق کیسے دی تھی، کتنی دی تھی؟ کہا حضرت جی پھر تم ڈٹی ہو۔ ہم نے کہا بتا دو صحیح کیا ہوا، کتنی دی؟ کہا یہ نہ پوچھو کتنی دی، ہم نے یوں کہہ دیا جتنی ہو تو اسے 4 پھالتو۔
سمجھ رہے ہو؟ جتنی ہوتی ہیں اس سے 4 فالتو. تو ہم نے کہا آپ کیا کرنے آئے ہو؟ جب 4 فالتو ہو گیا تو مجھے پالتو سمجھ رکھا ہے. 10-20-4 ہزار دو گے اور میں آپ کا پالتو ہوں, آپ کا مسئلہ حل کرا دوں گا, چلو ہٹو یہاں سے. فون کاٹ دیا. پھر دوبارہ فون آیا, کہنے لگے ایک مولوی صاحب ہیں, کہتے 10,000 روپے پڑی. نکاح ہوئی. میں نے کہا بھائی چیک کر, وہ انسان بھی ہے, مولوی تو بہت دور کی بات, انسان بھی ہے, مسلمان بھی ہے. چیک کر کہیں کوئی قادیانی تو نہیں ہے, کہیں کوئی رافضی تو نہیں ہے. رافضیوں کے ہاں تو ایک مجلس میں آپ ایک وقت میں 1,000 طلاق دے تب بھی ایک ہی شمار ہو, تب بھی ایک ہی شمار ہوگی. نیل الاوتار میں مجھے ایک عبارت نظر آئی کہ شیعوں کے ہاں آپ 1,000 طلاق دے تب بھی ایک ہی ہوتی ہے. ان کے ہاں کبھی بیوی نکاح سے باہر نہیں ہوتی. اتنا مضبوط نکاح. توبہ میں عرض کر رہا تھا, سب سے زیادہ یہ امت میں بگاڑ اس وقت پیدا ہے. اے میری بہنوں, اپنے شوہروں کو تنگ نہ کیا کرو. اے میرے بھائیوں, تم سے بھی میں کہتا ہوں تم بھی اپنی بیویوں پر ظلم نہ کیا کرو. جہاں میرے نبی نے فرمایا تم میں بہترین عورت وہ ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہو. جو عورت اپنے شوہر کو راضی کر کے, اللہ کی نمازوں کی پابندی کر کے, رمضان کے روزے رکھ کر کے, اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر کے دنیا سے جائے, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وہی مردوں کے بارے میں فرمایا, اے دنیا کے مردوں, تم میں سب سے اچھا مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرنے والا, جو اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرتا ہو. یہ کونین کے آقا نے بتایا ہے اور فرمایا اگر شوہر محبت کی نظر سے اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھے گا روٹی کا یا کھانے کا تو اللہ اس پر صدقے کا ثواب عطا فرمائے. اور بیوی شوہر کے منہ میں لقمہ رکھے گی تو اس کو صدقے کا ثواب ملے گا. فرمائے شوہر کے گھر میں کوئی چیز بے ترتیب پڑی ہوئی ہے, بیوی نے ترتیب سے اٹھا کر اسے رکھ دیا, اس بیوی کو صدقے کا ثواب مل گیا. شوہر نے 1 گلاس پانی مانگا, مسند احمد میں روایت موجود ہے, بیوی نے منہ نہیں بنایا, محبت کی نظر سے اپنا فرض سمجھ کر کے شوہر کو پیش کر دیا. اللہ تعالیٰ اس عمل کی بنیاد پر اس بیوی کی بخش و مغفرت کے فیصلے فرمات کیا کرتا ہے. اے لوگوں, اپنی زندگی کو نبوی زندگی میں ڈھالو. رسول کی سیرت کا جلسہ ہے, رسول کی آمد کا مہینہ ہے. نبی کی سیرت سیکھ کے جاؤ, نبی کی شریعت سیکھ کے جاؤ, نبی کی سنت سیکھ کر کے جاؤ. فرمایا اے لوگوں, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. یہ بیچاری سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے تمہارے پاس آئی ہیں. تمہارے لیے اپنی ماں کو چھوڑا, تمہارے لیے اپنے باپ کو چھوڑا, تمہارے لیے اپنے بھائی کو چھوڑا, تمہارے لیے اپنی بہنوں کو چھوڑا, تمہارے لیے اپنے بچپن کی سہیلیوں کو چھوڑا. بچپن کا وہ آنگن جس میں کھیل کے بڑی ہوئی ہیں, اس بچپن کے آنگن کو تمہارے لیے چھوڑا. تمہاری عزت کی حفاظت کی, تمہارے وقار کی حفاظت کی, تمہارے گھر کی حفاظت کی. صاف ستھرا تمہارا گھر کیا, تمہارے کپڑے دھلتی ہیں, تمہارے بچوں کے کپڑے دھلتی ہیں, دھوبن بن کر تمہارے گھر کا کام کرتی ہیں, تمہارے لیے صبح کو ناشتہ تیار کرتی ہیں, تمہارے لیے گھر کی صفائی کرتی ہیں. ہاں, تمہاری زندگی میں سکون لاتی ہے. خبردار, اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہ کرنا, اپنی بیوی کو تنگ نہ کرنا. تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا. میرے نبی نے دونوں کے حقوق بتائے نا, شوہروں کو بھی بتایا اور بیویوں کو بھی بتایا. صرف بیویاں ہی چچندر نہیں ہوتی, کچھ مرد حضرات بھی راچھس ہوتے. میں نے بھی دیکھا, ہمارے پاس بہت سے ایسے فون آیا کرتے ہیں ادھر ادھر کے, ہندوستان بھر کے مسائل پوچھنے کے لیے, کچھ اپنے شوہروں کی شکایت کرنے کے لیے, کچھ اپنی بیویوں کی شکایت کے لیے فون کرتے ہیں کہ آپ ہی سمجھا دیجئے, زندگی دو بھر کر رکھا ہے ہماری بیوی نے. اے میری بہنوں اور اے میرے بھائیوں, میں سب سے کہتا ہوں کہ اپنی زندگیوں کے اندر دین لے کر کے آؤ. یہ صرف اور صرف دین سے دوری کا نتیجہ ہے. جو میرے نبی نے, میرے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, تم پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم نبی کی زندگی اٹھا کے دیکھو, نبی کی زندگی پڑھ کے دیکھو. ہر گھر کے اندر اس وقت کی ضرورت ہے, میری بات نوٹ کر کے لے جاؤ. ہر
گھر کے اندر دینی مذاکرہ بہت ضروری ہے. شام کا وقت ہوا کرے, موبائل کو آدھے گھنٹے کے لیے دور کرو, ٹی وی کو آدھے گھنٹے کے لیے بند کرو, تمام کام کاج آدھے گھنٹے کے لیے بند کرو. بیوی کو بلاؤ, بچوں کو بلاؤ, بہنوں کو بلاؤ, ماں کو اکٹھا کرو, باپ کے قریب جا کر کے بیٹھو اور کم سے کم 10 سے 15 منٹ تک دین کی باتیں کرو, شریعت کی باتیں کرو, اسلام کی باتیں کرو, قرآن کی باتیں کرو. کوئی اردو زبان میں کوئی آسان سی کتاب لے آؤ, حکیم الامت کی کتاب آداب زندگی لے آئیے, یا پورے طور پر سیرت رسول لے آئیے, یا اصلاح الرسوم لے آئیے, یا اصلاح اعمال لے آئیے, یا مفتی محمد شفیع کی اصلاح عقائد و اعمال لے آئیے. یہ آسان آسان کتابوں کے میں نام بتا رہا ہوں. ایک ورق روزانہ پڑھیے, اپنے بچوں کو سنائیے, اپنی بچیوں کو سنائیے, ورنہ وہ دن دور نہیں اس موبائل کی نحوست سے ہمارے بچے کلمے سے بھی محروم ہو جائیں گے. یہ وقت کی بہت ضرورت ہے. ویسے بھی اس موبائل نے ہمیں برباد کر رکھا ہے. صبح دیکھو موبائل, شام دیکھو موبائل, صبح سب سے پہلے موبائل پر نظر پڑتی ہے. ہاں, اگر ایک دن کھانا نہ ملے چلے گا, لیکن نیٹ پیک برابر ملنا چاہیے. 1 گھنٹہ بھی برداشت نہیں حضرت سے. اس موبائل نے شوہر کے دل سے بیوی کی محبت نکالی, بیوی کے دل سے شوہر کی عظمت نکالی, بیٹی کے دل سے باپ کی شفقت اور عظمت نکالی, ماں کی محبت نکالی. ہاں, انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا دی اس موبائل. گھر میں 4 بیٹے ہیں, چاروں کے پاس الگ الگ موبائل. دیکھو تو صحیح, سب الگ الگ موبائل لیے ہوئے, اور شام کو یوں پورے طور پر مرے ہوئے کتوں کے طریقے سے پڑے ہوئے ہیں. کسی سے کسی کو کچھ مطلب نہیں ہے. اے لوگو, اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالو, امام الانبیاء کی سنتوں پر عمل کرو, نمازوں کی پابندی کرو, دین سے اپنے آپ کو قریب کرو, علماء سے اپنے آپ کو قریب کرو. یہ جو تھوڑا بہت دین باقی ہے, جو داڑھیاں, ٹوپیاں اور یہ جو نظر آ رہی ہیں, یہ صرف انہی علماء کی دین ہے. اگر اللہ کی قسم یہ ختم ہو گئے, یہ چلے گئے, تو یہ جو تھوڑا بہت دین باقی بچا ہے, یہ حرارت بھی باقی نہ رہے گی. اور اس دین کی بقا کے لیے مدارس کا وجود بہت ضروری ہے. اے لوگو, مدرسوں کی خدمت کرو, اور اپنے صرف بچوں ہی کوئی نہیں, بچیوں کو بھی دینی تعلیم دلاؤ, انہیں بھی عالمہ بناؤ, انہیں بھی حافظہ بناؤ, انہیں بھی قاریہ بناؤ, انہیں بھی مفتیہ بناؤ. اما عائشہ قرآن کریم کی حافظہ تھی, اما حفصہ قرآن کریم کی حافظہ تھی, اما میمونہ قرآن کریم کی حافظہ تھی. ہاں, اما جویریہ قرآن کریم کی حافظہ تھی. ہاں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قرآن کریم, بیویاں قرآن کریم کی حافظہ تھی. سیدہ زنیرہ قرآن کریم کی حافظہ تھی. جہاں بچوں کو آپ حافظ بناتے ہیں, عالم بناتے ہیں, وہی اپنی بچیوں کی بھی تعلیم و تربیت کی فکر کیجئے. ہاں, ان کو بھی دین سکھائیے, ان کو بھی قرآن پڑھائیے, ان کو بھی نبی کی حدیث پڑھائیے. یہ وقت کی بہت ضرورت ہے. ہماری بچیاں بھی ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں. اور آخر میں اپنی بہنوں سے کہوں گا, اے امت مسلمہ کی بیٹیوں, اے امت مسلمہ کی بہنوں, تمہارا ایک وقار ہے, تمہاری ایک عزت ہے. ہاں, ایک وقت وہ تھا کہ اپنی باپ کی آواز سے آپ آواز نہیں ملایا کرتی تھی. آپ کا بھائی اگر آپ کو ڈانٹتا تھا, آپ سہم جایا کرتی تھی, ڈر جایا کرتی تھی. اگر بڑی آپا آپ کو کچھ کہتی تھی, آپ اس کی بات نہیں ٹالا کرتی تھی. آج کیا ہو گیا آپ کو؟ آج آپ اپنے بھائی کو آنکھیں دکھاتی ہیں, ماں کی عزت کی بھی پرواہ نہیں کرتی, باپ کی عزت اور عظمت کا بھی کوئی خیال نہیں کرتی. اے میری بہنا, کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے تیرے بھائی کی عزت پر آنچ آئے, تیرے باپ کو سماج کے اندر سر جھکا کے چلنا پڑے, تیری ماں کو سماج کی عورتوں کے سامنے سر نیچا کرنا پڑے. کبھی ایسا کوئی کام نہ کرنا. ہاں, وقت بہت خطرناک ہے, وقت بہت خطرناک ہے. وقت کے بھیڑیے دجال بن کر کے تمہاری عصمت اور عزت اور عفت کو لوٹنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. اے میری بہنوں, اپنی عزت کی حفاظت کرو, اپنی عظمت کو پہچانو, اپنے کردار کو پہچانو. عورت کا سب
سے بڑا زیور اس کی حیا ہوا کرتا ہے۔ ہاں ہاں تمہارے سر سے دوپٹہ نہ ہٹنے پائے، تمہارا چہرہ غیر محرم نہ دیکھنے پائے۔ ہاں ہاں کبھی تم ایسا کام نہ کرنا جس کی وجہ سے سماج کے اندر تمہارے گھر والوں کا نام پورے طور پر خراب ہو، بدنامی ہو۔ ہاں ہاں وقت بہت نازک ہے، اب وہ وقت دور نہیں ہے، اب باپ کو اپنی بیٹی کو سامنے سے بتانا چاہیے۔ میں تو اب کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، اپنی بیٹیوں سے کہا کرتا ہوں اے بیٹیوں، اے میری بہنوں، اب تم کو اعلان بتانا پڑ رہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے تمہیں خطرہ ہے، یہ تمہارا خالہ کا بیٹا ہے، یہ تمہارے ماما کا بیٹا ہے، یہ تمہارے چچا کا بیٹا ہے، یہ بھی تمہارے لیے نامحرم ہے، یہ تمہارے محرم میں شامل نہیں ہے، اس سے بھی دور رہنا تمہارے لیے ایسا ہی ضروری ہے جیسے غیر محرم سے تم پردہ کرتی ہو۔ اب امت کی بیٹیوں کو بتانا ضروری ہے کہ تمہارا بہنوئی تمہارے لیے اتنا ہی خطرناک ہے جتنا پورے طور پر ایک وقت کا درندہ ہے۔ آج ایک بہنوئی سے سالی محفوظ نہیں ہے۔ ارے تو بہت دور کی بات ہے، کچھ بہنوں نے مجھے بتایا کہ چچا کے بیٹوں نے، اس کے ماما کے بیٹوں نے، اور ایک بہن نے تو یہاں تک کہہ دیا اللہ کہتے ہوئے زبان تھراتی ہے کہ خود ایک ماں سے پیدا ہونے والا بھائی، ایک ماں سے پیدا ہونے والا بھائی، اس سے ہماری عزت محفوظ نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے، پھر ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ اے لوگو یہ سارا کا سارا ماحول اس وقت برپا ہے، امت ایک فساد میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اے میری بہنوں اپنے عزت کی حفاظت خود کرنی ہے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت تم خود کرنی ہے۔ اے میری بہنا ایک وقت وہ تھا تیرے عزت کی گواہی آسمان کے فرشتے بھی دیا کرتے تھے، ہاں تیری عزت کی گواہی آسمان کے ستارے بھی دیا کرتے تھے، چاند کو بھی تیری حیا پر ناز تھا، فرشتے بھی تیری حیا کے آگے حیا کرتے تھے۔ اے میری بہنا آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو بازاروں میں آوارہ کتوں کے سامنے کیوں آنے لگ گئی؟ تو درندوں بھیڑیوں کے سامنے ننگے سر کیوں آنے لگ گئی؟ تو میلے اور ٹھیلوں کے اندر اپنے حسن کے جلوے کیوں دکھانے لگ گئی؟ اے میری بہنا کیا تجھے مرنا نہیں ہے؟ کیا تجھے موت نہیں آئے گی؟ کیا تو قبر میں نہیں جائے گی؟ کیا اللہ کے سامنے تجھے پیش نہیں ہونا ہے؟ کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہے؟ رب یہ مفتی سلمان کا فتویٰ نہیں، اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے۔ میرا رب فرماتا ہے یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور امت کی تمام عورتوں سے کہہ دیجئے کہ تمام عورتیں نامحرم مردوں سے اپنے چہروں کو چھپائیں، نامحرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپائیں، ان سے پردہ کریں۔ یہ مفتی سلمان کا فتویٰ نہیں، اللہ کے قرآن کا فتویٰ ہے، رسول دی احتشام کا فتویٰ ہے۔ ہاں اے میری بہنوں پردے کو فروغ دو، پردے کو عام کرو، ورنہ وہ دن دور نہیں کہ عذاب قبر آپ کو لپیٹے گا، جہنم کا عذاب سے آپ کا جسم جھلسے گا۔ وہ گورا بدن جس پر آپ کو بڑا ناز ہے، وہ حسن جس پر آج آپ کو بڑا گھمنڈ ہے، یہ شکل قبر کے کیڑے کھا کر کے بگاڑ دیں گے، پھر وہاں کوئی کام نہ آئے گا۔ اللہ کی عدالت میں تمہیں مجرم بن کے کھڑا کر دیا جائے گا، آواز آئے گی ہادی جہنم التی کنتم توعدون، یہاں لے جاؤ اس کو آندے وہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ روئے گا چلائے گی، اللہ جرم کیا ہے؟ رب فرمائے گا اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، یہ اس دن کا بدلہ ہے جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، جو تو دنیا میں کیا کرتی تھی۔ اور نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں اے نوجوان، کبھی تجھ پر تیری بہن کو بڑا ناز تھا، کبھی تجھ پر تیری بہن کو بڑا فخر تھا، تو اپنی بہنوں کی عزت کا محافظ تھا، تو اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا، اپنی بہن کی عزت کی خاطر تو 10 ظالموں سے اکیلا لڑ جایا کرتا تھا۔ آج تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو اسی بہن کے پیچھے تو سیٹیاں بجا
سجاتا پھرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو کبھی باپ نہیں بنے گا؟ کیا کبھی تیرے یہاں بیٹی نہیں پیدا ہوگی؟ پھر اس جب بیٹی کی عزت کو تار تار کیا جائے گا، پھر تجھے احساس ہوگا بیٹی کا باپ ہونا کتنا مشکل ہے، بیٹی ایک بھائی کا بہن ہونا کتنا مشکل ہے۔ اے نوجوانوں، گناہ کی طرف نہ جاؤ، گناہ کی طرف نہ جاؤ، اس زنا جیسے گناہ کو پورے طور پر اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو۔ میرے نبی نے فرمایا شاب النشا فی عبادت اللہ، شاب النشا فی عبادت ربی، فرمایا وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی راہ میں گزری ہو، ایسا جوان جو اپنی جوانی کو شیطان کے راستے سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر چلائے، ایسے جوان سے اللہ اتنا خوش ہو جاتا ہے میدان محشر میں جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا، باپ بیٹے کے کام نہ آئے گا، ماں بیٹی کے کام نہ آئے گی، شوہر بیوی کے کام نہ آئے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ جانا ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ کر کے دیکھ لینا، تیسرے سپارے کے اندر یہ آیتیں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس دن نہ باپ ماں کے کام آئے گا، نہ شوہر بیوی کے کام آئے گا، نہ باپ بھائی کے کام آئے گا، نہ دوست کے کام آئے گا۔ اس دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اللہ اس دن تمہارے کام آئے گا۔ وہ جوان جو اپنی جوانی اللہ کی راہ میں گزارے، وہ جوانی جو شیطان کے سیزن کا زمانہ ہے، جو بہک جانے کا زمانہ ہے، ایسی جوانی کو اگر کوئی ہمارا نوجوان ساتھی اگر اللہ کا دیوانہ بندہ، اللہ کے نبی کا امتی شیطان کے راستے سے ہٹا کر رحمان کے راستے پر لگائے تو میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو میدان محشر میں عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اپنی ماؤں کی خدمت کرو، ان کو تنگ نہ کرو، بہنوں کے حقوق کو پہچانو، بیٹیوں کی اچھی پرورش کرو، ان کو اچھی تعلیم دلاؤ، والدین کی خدمت کرو، علماء کی خدمت کرو، علماء پر کیچڑ نہ اچھالو۔ یہ وارثین انبیاء ہیں، نبیوں کے وارث ہیں۔ امام الانبیاء نے انہیں اپنا وارث قرار دیا ہے، ڈاکٹر کو نہیں، وکیل کو نہیں، بیرسٹر کو نہیں، اور کسی کو نہیں۔ فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، بے شک یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کسی کو روپے پیسے کا مالک نہیں بنایا کرتے، انما ورثوا العلم، وہ تو علم کا وارث بنایا کرتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحد وافر، جہاں تمہیں علماء مل جائیں ان سے دین سیکھ لیا کرنا، قرآن سیکھ لیا کرنا، اسلام سیکھ لیا کرنا، مسائل معلوم کر لیا کرنا۔ وقت بھی کافی ہو چکا، طبیعت میں بھی بشاشت نہیں، تکن کے بھی بہت زیادہ احساسات ہیں۔ ہمارے تمام مقامی اور ہمارے باہر سے آنے والے مہمان شعراء کرام تشریف لے آئے ہیں۔ ہمارے عزیز دوست حکمراں عمر عبداللہ بارہ بنکوی اور دیگر ان کی ساری ٹیم ساری تشریف لے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کا اعلیٰ قبول فرمائے، سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پورے طور پر جتنے حاضرین نے اس میں حصہ لیا ہے، جس اعتبار سے لیا ہو، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق انہیں اجر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس جلسے کی برکت سے تمام بیماروں کو، خصوصاً جو اس بستی میں ہیں، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ ہمارے ناظم جلسہ قاری سراج مدنی صاحب، ہمارے حافظ احمد حسین صاحب، ہمارے مولوی صاحب اور حافظ صاحب، دیگر علماء کرام سب کے ناموں سے واقف نہیں، دور دراز سے آئے ہوئے جتنے سامعین ہیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں، اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے۔ اللہ سب سے راضی ہو جائے۔ ہم سب کو جتنی باتیں کہی گئیں، جو ابھی اور کہی جائیں گی، اللہ سب پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات میرے لیے بھی دعا فرمائے، آپ کے والدین اگر زندہ ہیں عمروں میں اللہ برکت نصیب فرمائے، اور مجھے بھاگے کی طرح اگر دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی بخش و مغفرت فرمائے۔ اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرمائے، سب کے روزی رزق میں، کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، حلال اور برکت والا رزق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو بھی اللہ نیک بنائے، ہم سب کی اولادوں کو بھی نیک اور صالح بنا لے، ہم سب کے گھروں میں دین کے داعی پیدا فرمائے۔ لیتک تحلو الایام مریرۃ ولیتک ترضی والانعام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبین العالمین خراب۔ اے خدا جس میں جب تک کہ میرے جان رہے، تیرے صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ لا موت کے وقت سلامت ہم سب کا ایمان رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔